بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کل لوگوں نے بہت فرقہ واریت جو ہے اس کو عروج بخشا ہوا ہے، اور ان کی ہر ممکن کوشش ہے کہ امت میں فتنہ فساد برپا کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہر سال رمضان المبارک میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ تراویح 8 پڑھی جائیں یا 20 پڑھی جائیں۔ اس کے حوالے سے کئی متعدد احادیث بھی بیان ہیں، کئی صحابہ کی طرف سے یہ اقوال بیان ہیں، اور کئی احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی بیان ہیں۔ اب ایک پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھنی بھی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ مسجد میں گئے، نفل نماز پڑھی تو کچھ لوگ آپ کے پیچھے نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ پھر اگلی رات گئے تو پھر کچھ اور لوگ جمع ہو گئے۔ تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف نہ لے کے گئے۔ اور اگلے روز جب آئے رسول اللہ اور لوگوں نے دریافت کیا تو رسول اللہ نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ تم نے جو کیا، اور مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف اس اندیشے نے روک رکھا کہ کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ کر دی جائے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا ایک واقعہ ہے کہ رمضان المبارک میں تراویح فرض نہیں ہے۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ فرض نہ ہو جائے، فقط اس لیے میں تیسرے یا چوتھے دن وہاں تشریف نہیں لایا۔ رسول اللہ کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ تم پہ یہ تراویح کی نماز اگر فرض کر دی جاتی تو تم پہ حساب ہوتا ہے اس کا۔ میرے اندیشے میں تھا کہ اگر یہ فرض ہو جاتی تو تم پہ مشکل ہو جاتی، اسی لیے میں تشریف نہ لایا۔ یعنی یہ ہے کہ نہ اس کی اہمیت فرض کے برابر ہے اور نہ بالکل نفل کی طرف ہے، یعنی فرض اور نفل کے درمیان ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو رسول اللہ کو خود کو پسند ہے۔ اچھا، اسی کے حوالے سے رسول اللہ نے کئی صحابہ کرام کو نماز تراویح کی جو تھی وہ ترغیب دلائی تھی، رغبت دلایا کرتے تھے کہ تراویح کی نماز ادا کرو، تراویح کی نماز ادا کرو۔ لیکن کہیں پر بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں کہیں پر بھی تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے حکم نہیں فرمایا۔ اگر وہ حکم فرماتے تو ہم ان کے حکم کو بجا لاتے، لیکن اگر رسول اللہ حکم فرما دیتے کہ تم تراویح کی نماز لازمی ادا کرو تو آج امت پر وہ نماز لازم ہو جاتی اور اس کا پڑھنا ان پر واجب ہو جاتا۔ تو اس چیز سے رسول اللہ نے امت کو بچانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پہ یہ فرض کر دی جائے اور تم دشواری میں پڑ جاؤ۔ ہم جیسوں سے یہاں پہ آج فجر کی نماز اٹھ کے، عشاء کی نماز اٹھ کے پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، تو تراویح کی نماز اگر ہم پہ فرض کر دی جاتی تو ہم سب کے لیے بہت مشکل ہو جانا تھا۔ یہ رسول اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اسی حوالے سے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تراویح کی نماز باجماعت ادا نہیں کرنی چاہیے۔ تراویح کی نماز باجماعت رسول اللہ نے نہیں پڑھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا نماز پڑھی، لوگ ان کے پیچھے جمع ہوئے۔ اسی طرح کہیں پر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، کچھ لوگ دیکھے جو مسجد کے ایک احاطے میں نماز پڑھ رہے تھے اور ان کی امامت حضرت ابی بن کعب فرما رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ تو رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن پاک نہیں آتا اور حضرت ابی بن کعب ان کی امامت کروا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ بڑا ہی احسن عمل ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو ان کی دور خلافت میں وہ نکلے تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی لوگ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے تمام لوگوں کو ایک امام حضرت ابی بن کعب کے پیچھے جمع کر دیا۔ حضرت ابی بن کعب ان کی امامت کرواتے اور نماز تراویح ادا کرتے، یعنی کہ یہ دور عمر فاروق کی ایک بدعت ہے، ایک بدعت حسنہ ہے، اس کو اپنایا گیا ہے۔ اسی طرح ایک ثبوت اس چیز کا کہ تراویح کی نماز 20 ہے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی ان تینوں کے ادوار میں، اور حتیٰ کہ رسول اللہ کے
وقت میں بھی تراویح کی نماز 20 رکعت ہی ادا کی جاتی تھی۔ یہاں پہ حضرت یزید بن رومان نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں لوگ بشمول وتر 23 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ مالک، امام بہیقی، ان دونوں کی کتب میں درج ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور یہ حدیث بھی ابن شیبہ اور امام بہیقی، امام طبرانی کی کتب میں درج ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب، ان کے جب دور آیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز تراویح کے لیے اکٹھا کیا اور تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کیا۔ اسی طرح حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے زمانے میں فجر کے قریب تراویح سے فارغ ہوتے تھے اور ہم بشمول وتر 23 رکعت پڑھتے تھے۔ یہاں سے یہ ثبوت بیان ہے کہ 23 رکعت یعنی کہ وتر ملا کے 23 رکعت ادا کی جاتی تھیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہم نے نکالی ہے، بلکہ صحابہ کے دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ جب صحابہ نے، رسول اللہ نے خود 20 رکعت تراویح ادا کی تو 8 رکعت تراویح پہ اتفاق کرنا ایک محض ایک عجیب بات ہے، لیکن کہیں پر بھی یہ زیادتی نہیں ہے کہ آپ نے تراویح کی نماز پوری کی پوری 20 ہی پڑھنی ہے۔ کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ جی 20 کی 20 تراویح لازم پڑھنی ہے۔ 20 رکعت تراویح کا 20 رکعت تراویح ادا کی گئی، کہیں پر بھی حکماً 20 رکعت تراویح ادا کرنے کا نہیں کیا گیا۔ اسی لیے یہ کہیں پر بھی آج کل جو امام اور جو ہیں یہ بات کرتے ہیں کہ جی 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، یا کوئی صرف 8 لکھے رہتے ہیں، تو کہیں پر بھی اس کی سختی نہیں ہے۔ جس کو 8 کی استطاعت ہے اس نے 8 پڑھ لیے، جس کو 20 کی استطاعت ہے اس نے 20 پڑھ لیے۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو وہ لوگ تراویح کی نماز پہلے ادا کرتے ہیں عشاء کے بعد، اس کے بعد سو کر پھر فجر کی نماز سے قبل نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی ایک چیز تھی جو میرے ذہن میں تھی، میں بیان کرتا چلوں۔ تراویح کی نماز اصل میں رمضان المبارک کا قیام اللیل ہے، اور قیام اللیل اس کا دوسرا نام تہجد بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے، کچھ لوگ جب دونوں چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے، اجر و ثواب ان کو دونوں پڑھنے کا ملے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے ثواب میں اجر میں کوئی کمی ہوگی، لیکن حقیقت اور فی الحقیقت بات یہ ہے کہ آپ اگر فقط تراویح کی نماز کو تہجد کے وقت پہ ادا کر لیں تو اس میں بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، اور اگر آپ تہجد کے وقت تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو یہ اجر و ثواب کی نیت سے ادا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ کہ رسول اللہ نے خود بیان فرمایا، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اول وقت میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں اور اٹھ کر بعد میں نماز تراویح ادا کریں گے رات کے آخری پہر میں، وہ لوگ ان لوگوں سے بہتر ہیں۔ تو بہتر رسول اللہ کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح کی نماز کو فجر کی نماز سے تھوڑا قبل ادا کریں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا حق ادا کرنا، اور تراویح کی نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، اور اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہونا نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔